یہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے۔ ان جیسا اور کون ہے ہندوستان میں؟ اشرف پیا کی دھوم ہے سارے جہان میں۔ اشرف یہ دربار ہے سلطان سمنان کا، جس نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ یہ بارگاہ ہے اس عالم بعمل کی، جس نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا۔ یہ درگاہ ہے اس شاہ سلوک و طریقت کی، جس نے اپنے ذرّی خیالات اور اپنے انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ یہ آستاں ہے اس فقیر بادشاہ کا، جہاں مانگنے والوں کی جھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں اور جہاں آ کر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے۔ یہ ہے وہ خانقاہ روح آباد، اس جہاں گشت سالی کے راہ وفا کی، جس کے در و بام سے سکون قلب کی دولت برستی ہے۔ گوہر دریائے عرفان سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی آج سے 700 سال پہلے سن 707 ہجری میں ایران کے تاریخی شہر سمنان میں پیدا ہوئے۔ وہ حسینی سادات کے اس شاہی خاندان کے چشم و چراغ تھے جو سمنان پر حکمراں تھا۔ بچپن ہی میں ان سے حق جوئی اور خدا ترسی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اور وہ سلوک و طریقت کی طرف مائل نظر آنے لگے۔ راہ معرفت کی کشش بڑھتی گئی۔ جب وہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تو مملکت روحانی اور جہان مانوی کے نظاروں میں گم ہو جاتے۔ اپنے والد سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد 15 برس کی عمر میں وہ سمنان کے تخت حکومت پر جلوہ افروز ہوئے، لیکن امور سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی ریاضت بھی جاری رکھی۔ ایک دن جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تھے تو انہیں بشارت ہوئی کہ وہ سمنان سے ہندوستان کی طرف کوچ کریں اور بنگال کے شہر پنڈوا پہنچ کر شیخ علاؤ الدین گنج نبات سے طالب رشد و ہدایت ہوں۔ ترک دنیا گیر تا سلطان شوی، محرم اسرار با جانا شوی، در گذر از خواب خور مردان وار، تا براہ عشق چون مردان شوی۔ سمنان پر 10 برس حکومت کرنے کے بعد 25 برس کی عمر میں شاہ اشرف جہانگیر نے تاج و تخت اپنے بھائی سید عارف کے سپرد کیا اور 12,000 کا لشکر لے کر شاہی کر و فر کے ساتھ سمنان سے نکلے۔ لشکر سرحد سمنان پر چھوڑا، اپنی سواری کا گھوڑا ایک فقیر کو دیا اور خود پا پیادہ ہندوستان کی طرف چل پڑے۔ اپنے پیر و مرشد کی خوشبو روحانی کے سہارے چلتے چلتے دہلی ہوتے ہوئے وہ پنڈوا پہنچے، جہاں شیخ علاؤ الدین گنج نبات ان کے منتظر تھے۔ چه خوش باشد که بعد از انتظار، با امید رسد امیدواره۔ شیخ علاؤ الدین گنج نبات انہیں اپنے حجرہ خاص میں لے گئے اور انہیں جہان عرفان و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا۔ پنڈوا کی خانقاہ میں جب وہ روحانی صفات سے سج سنور چکے اور پیر و مرشد کی نگاہ مہر و محبت ان پر پڑی تو انہیں جہانگیر کا خطاب عطا ہوا۔
وہ اپنے پیر و مرشد کی اس عطائے خاص پر جھوم اٹھے۔ شیخ علاؤالدین گنج نبات نے انہیں خرقہ خلافت عطا کر کے ولایت جونپور جانے کا حکم دیا اور بذریعہ کشف کچھوچا کی وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں فروکش ہونا تھا۔ اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جب شاہ اشرف جہانگیر کچھوچا پہنچے تو وہاں کے امیر ملک محمود نے انہیں بذریعہ کشف دیکھا ہوا وہی قطع اراضی پیش کیا اور وہاں ان کے مستقل قیام کے لیے خانقاہ تعمیر کرا دی۔ شاہ اشرف جہانگیر نے کچھوچے کے اس علاقے کا نام روح آباد، اپنی خانقاہ کا نام کثرت آباد اور اپنے حجرہ خاص کا نام وحدت آباد رکھا۔ جب انہوں نے بوریائے فخر بچھایا اور سجادہ رشد و ہدایت پر بیٹھ کر جہان روحانی کی سلطانی شروع کی تو خواص و عوام کا ایک بڑا طبقہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور پھر وسیع ہوتے ہوتے یہ حلقہ ارادت عالمگیر ہو گیا۔ شاہ اشرف جہانگیر ایک جہاں گشت درویش تھے۔ جہاں تک سیر و سیاحت کا تعلق ہے، صوفیاء ہندوستان میں کوئی ان کا ہم پلہ نظر نہیں آتا۔ شاہ اشرف جہانگیر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہن لیتے تھے اور عشرہ محرم تک زمین پر سوتے تھے۔ صوفیاء ہندوستان میں شاہ اشرف جہانگیر کا رتبہ بہت بلند ہے۔ ان کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی۔ ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ قوت عمل تھی۔ ان کا وجود ایک انقلابی طاقت تھا۔ انہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی۔ اپنے علم و عمل کی روشنی سے دلوں کو جگمگایا، دماغوں کو منور کیا۔ اپنے عہد آفری خیالات اور انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا۔ وہ صبر و شکر، امید و آرزو، حوصلہ و ہمت اور الفت و محبت کا جیتا جاگتا مرقع تھے۔ انہوں نے دائرہ تصوف میں رہ کر اجتہادانہ شان سے زندگی بسر کی۔ وہ مشاہدہ جمال حق کے لیے عبادت و ریاضت، مراقبے اور اعتکاف کے تو قائل تھے، مگر گوشہ نشینی، ترک دنیا اور زندگی سے بیزاری کے قائل نہ تھے۔ وہ زندگی کو ایک جہاد سمجھتے تھے اور اپنے دور کے فتنوں سے منہ چھپا کر بھاگنے کے قائل نہ تھے، بلکہ ارادت مندوں کو اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتے تھے۔ دنیاوی اور دینی امور کے بارے میں ایک مثبت نظریہ رکھتے تھے۔ انا کے بندھنوں سے آزاد وہ ایک مرد خود آگاہ تھے جس نے ہر انسان کو سینے سے لگایا، اچھائیوں کو عام کیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکا۔ وہ تمام عمر دلوں کو جوڑنے میں مصروف رہے۔ دلوں کو توڑنا ان کے نزدیک بڑا گناہ تھا۔ ان کا عوام سے بڑا گہرا تعلق تھا۔ انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد و حمایت، غریبوں کی خدمت اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی۔ عوام کے دکھ درد میں شریک رہے، لیکن امیروں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ وہ تھے تو فقیر، مگر امیروں کی اصلاح اور رہنمائی بھی اپنا فرض سمجھتے تھے۔ وہ دولت مندوں کو اپنا مال خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ حکومت اور دنیاوی امور کو دین و شریعت سے الگ کرنے کے خلاف تھے۔ شاہ اشرف جہانگیر نے اپنے بھانجے سید عبدالرزاق نور العین کو اپنی فرزندی میں قبول کر کے انہیں علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ و پیراستہ کیا اور اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا۔
شاہ اشرف جہانگیر تقریباً 50 سال تک اپنی خانقاہ میں سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما رہے اور خلق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر کے 28ویں محرم سن 808 ہجری کو وہیں پیوست رحمت حق ہو گئے۔